سارے لوگ روتے، جوان بیٹی 18 سال کی پوس پال کر کے بھیجا جاتا ہے سسرال، تو نانی دادی سب روتی ہے، یہاں تک کہ مگر کے مچ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے ہیں۔ مگر اس ماتم کے ماحول میں ایک آدمی ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ دیکھ کر کے ابا سے کہتا ابا حضور سب لوگ تو رو رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا، مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا کون ہنس رہا؟ کہا دولہا بابو ہنس رہے، رومال کے نیچے منہ رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے۔ اللہ 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 توبہ استغفار، یہ آدمی ہنس رہا ہے، دولہا ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو ماتم کا وقت ہے، یہ تو رخصتی کا وقت ہے، ماتم ہے، مصیبت، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے، اس لیے آج ہنس رہا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ پہلی بار جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، بیٹی سسرال گئی تھی، شوہر کیسا تھا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کہتی ہے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب کسی عورت نے پوچھا کہ بیٹی سب کو چھوڑو، ساس کیسی تھی تمہاری؟ تو لڑکی کہتی انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی تیرے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اور بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی یہ ساس کا احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا احسان ہے کہ اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس مصیبت اور بلا نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اخیر تک یہ لوگ بیدار نہیں ہوئے، اچھا انشاءاللہ اگلے سال ان کو بیدار کریں گے انشاءاللہ۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا اور بہت بڑے چترویدی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ ان کا نیا مطالعہ جب سنیں گے تو خود کو آپ قابو میں نہیں رکھیں گے اور بولیں گے یار ان دونوں کو یاجوج ماجوج کو پہلے کیوں بلا دیا گیا، ان کو پہلے بلانا تھا۔ اور عبدالباری صاحب زخمی بہت مشہور شاعر، اور میں نے ان کی نگرانی میں تقریر کرنا سیکھا ہے۔ وہ دور تھا مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ جہاں سے ہم لوگوں کو عربیہ سے عروج ہوا، یہی سب شاعر ہیں، انہوں نے جلسہ دیا ہم جیسے طفل مکتب کو، انہوں نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا۔ اتنے بڑے شاعر کو آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے دونوں مہمان ہیں، جب تک آپ دونوں کو سنیں گے نہیں میزبانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم سے قبولیت کی گھڑی میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے وعدہ کیجئے ان دونوں کو جب تک سن نہیں لیں گے، جلسہ دعا پر جب تک مکمل نہیں ہوگا ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، کہ پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔